گڈ مارننگ ورلڈ، چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا کہ لینسن اور وینگ باتیں کر رہے تھے اور وینگ بول رہا تھا اتنی مہربانی کیوں مجھے کام کرنے دینے کے لیے۔ تو نا جونگکوک بولتا ہے، سوری، لینسن بولتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میں تمہارے سے اوبسسڈ ہوں، اور یہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ تمہیں اپنے کام کو اور اپنے اسٹڈی کو کرنا کتنا زیادہ پسند ہے۔ مجھے پتا ہے میں گدھا نہیں ہوں جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہوں گا۔ ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں تمہیں ہرٹ کرتا رہوں ہر وقت۔ مجھے اتنا بھی غیر گزرا مت سمجھو۔ تو نا جب وینگ یہ ساری چیزیں سنتا ہے لینسن کی منہ سے، تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بولے تو بولے کیا، کیونکہ اس کی لائف نا بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی وہ لینسن کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ لینسن مطلب جھوٹ بول رہا ہے، اس کو مطلب ٹرک کر رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے لینسن کو وینگ سے۔ تو نا اس لیے نا جب وینگ یہ ساری چیزیں سوچتا تھا نا، اس کو مطلب بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ اور بہت ہی زیادہ بولتا ہے نا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگر اس کی لائف میں یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، اگر لینسن اس کو بلی نہیں کرتا، اگر وہ ایسے ہی اس کی لائف میں آنے کی کوشش کرتا، تو کیا اسے آنے دیتا وہ؟ پتہ نہیں۔ ابھی نا وہ ساری چیزوں کو سوچنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی لائف بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ نہ اس کو لینسن کا کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے اس کی لائف سے، اسے کیا پسند ہے، مطلب وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسے دکھی دیکھنا چاہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ابھی نا بینگ پورا کا پورا کنفیوژن میں ہے، کیونکہ اس کی لائف کو وہ مطلب اچھے سے وہ صحیح سے ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ اسے چاہیے کیا اس کی لائف سے۔ تو نا اسی لیے نا وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے، اسی لیے اس کی باتیں بھی کنفیوزنگ ہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بات کیا کرے لینسن سے۔ لینسن بہت ہی زیادہ ہی شارپ مائنڈڈ ہے، اس کا دماغ اور اس کی باتیں بہت ہی زیادہ ناپ تول کر کے بولی جاتی ہے، اور وہ ایک بزنس مین ہے، اور اس کے ساتھ ایسا ہی اگر وہ کرے گا تو ایسا ہی ہوگا نا۔ تو اس لیے نا جب لینسن یہ ساری چیزیں اس کو وینگ کو بولتا تھا نا، تو وینگ نا جسٹ اس کو لگتا تھا کہ لینسن اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے یا پھر کچھ مطلب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ لینسن کو جج کیسے کرے۔ ایک مطلب کیا بولتے ہیں اس کو گائز، چیزیں بہت زیادہ رانگلی جاتی ہے یا پھر بہت ہی زیادہ صحیح جاتی ہے۔ ہمیشہ سے لوگوں کو سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل رہا ہے، کیونکہ وینگ جب اپنے آپ کو کھلنے کی، لوگوں کے سامنے جانے کی کوشش کرتا، تو وہ نا بہت ہی زیادہ عجیب طریقے سے بیہیو کرتے۔ تو لینسن بھی ٹھیک ویسے ہی تھا اس کے لیے، ایک مسٹیریس پرسن جسے سمجھنا وینگ کے بس میں نہیں ہے۔ جو وینگ بہت ہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لینسن کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہیں، ابھی وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا نہیں ہے یا پھر وہ ڈم ہے، اسے پتہ نہیں۔ وہ خود کو کبھی کبھی ڈم بھی بول دیتا ہے، کیونکہ وہ لینسن کو نا کبھی بھی وہ جج نہیں کر پاتا۔ تو نا وینگ جب یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا، تو نا لینسن بولتا ہے اوکے آئی ایم گوئنگ، ایسا بول کے نا وہ چلا جاتا ہے۔ اور نا لینسن جب جا رہا تھا دروازے کی طرف، اور جب دروازہ کھول کے وہ باہر جائے گئی، تو نا لینسن بولتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہو رہا ہے، اور تمہارا یقین نہ کرنا یہ مطلب ٹوٹلی رائٹ ہے، تم غلط نہیں ہو، اور میں یہ بولوں گا کہ تم صحیح بھی نہیں ہو۔ کبھی کبھی لوگوں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو نا وینگ بولتا ہے ان غلطیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے جو ہم نہیں کرتے، جو ایک انسان کی زندگی برباد کر چکے، ایک کی زندگی ایک دم بند کر چکے۔
غلطی کو گناہ کیا جاتا ہے، گناہ بولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان پوری زندگی سفر کرے گا ایک چیز سے۔ تو نا جونگکوک بولتا ہے، سوری لینزن بولتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آئی نو دیٹ کہ آئی ڈیڈ رانگ تھنگ ٹو یو، اور میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگی بھی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں تم سے ہمیشہ سے معافی مانگتا رہوں گا میری آخری سانسوں تک، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو جب چوٹ پہنچتی تو کیسا لگتا ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ تم میرے ہو۔ تمہیں سوری گائز، میرے ہاتھ سے اکھر رہی ہے، تم میرے ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میری لائف کو کتنا زیادہ پرابلم ہوا ہے تمہاری وجہ سے، میں نے تمہیں کھوتے کھوتے پایا ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ جب بھی تمہاری طبیعت خراب ہوتی تھی، تم جب بھی کیا بولتے ہیں ہاسپٹل میں ہوتے تھے، تو تب ہی میں کتنا زیادہ ٹوٹ جاتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میری لائف میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہے، اس کے لیے سوری۔ میں کبھی بھی تمہاری چیزوں کو میں نے ان بچوں والی حرکتوں کو اگنور کیا، ہمیشہ سے تمہیں بلی کیا۔ اس بلی نے تمہاری زندگی نرک سے بھی بدتر کر دی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں کیا کرتا، کیونکہ میں نے تب نہیں سوچا، کیونکہ میں تب بچہ تھا۔ ہاں بچہ تھا، لیکن بہت بڑے بڑے کام میں نے کر دیے۔ کسی کی زندگی کا بہت ہی زیادہ اچھا دور تھا جس کو میں نے ختم کر دیا۔ میں نے اپنی اسکول لائف، کالج لائف سب کو انجوائے کیا، لیکن تم نہیں کر پائی میری وجہ سے۔ اس کے لیے سوری۔ مجھے پتا ہے کہ میرے سوری سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، ہم فلیش بیک میں جا کے سب کچھ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم مشین نہیں ہے۔ تو میں کیا کروں بتاؤ مجھے؟ اگر تم مجھے بتا سکتے کہ میں یہ کر دوں گا اور تمہاری زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی، تو میں کر دوں گا۔ مجھے وہ کرنے میں اور زیادہ اچھا لگے گا بھی، لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ میں کچھ کر پا رہا ہوں۔ میری لائف ٹوٹلی نا ایک دم بولتا ہے نا، میں ایک دم ٹوٹ گیا ہوں تمہیں پانے کے لیے، ایسا بول کے جونگکوک لینسن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوری گائس، میں جونگکوک کو تیہنگ بول رہی ہوں کیونکہ میں نے وہ شوٹ کیا ہے نا، تو اسی لیے یہ منہ سے آ رہا ہے، تو سوری۔ تو نا جب لینسن یہ بول کے چلا جاتا ہے نا، وینگ جسٹ لینسن کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی وہ کیا کرے، اور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، ابھی وہ سونا چاہتا ہے۔ اس نے کچھ دنوں سے پہلے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج لیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ پھر سے ہاسپٹل جائے اور اسے وہ بورنگ کھانا پڑے۔ تو وینگ نے بولا کہ باہر میں جائے سب کچھ، میں اپنا دماغ کیوں دوہراؤں، میرے شریر کو تو تکلیف کیوں دوں؟ نہیں، میں اپنے شریر کو تکلیف نہ دوں گا، میں اپنے آپ کو پرائیورٹی دوں گا ابھی۔ ہر وقت ہر کسی کو صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، تو سوچے، بھر میں جائے، لیکن میں نہیں کروں گا کچھ بھی۔ ایسا بول کے نا جب وینگ نہ سو جاتا ہے، تو نہ دوسری طرف سے لینزن نہ رو رہا تھا۔ اس کی بھی تکلیف تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیار کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے، اس کی ہول لائف، اور کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیار کو ہارٹ ڈیزیز ہے اور اس کو ہارٹ پرابلم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کی بولیوں کی وجہ سے، مطلب مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا لو پوری زندگی کے لیے ایک تکلیف سے گزرے گا، اور جب بھی وینگ کا وہ تکلیف بڑھے گا، جونگکوک لینسن کو وہ یاد آئے گا کہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس کو ہرٹ ہو رہی ہے، اس کے پیار کو ہرٹ ہو رہی ہے۔ تو اوبویسلی ہر کسی کو یہ ساری چیزیں، جب کوئی اپنا پیار کو ہرٹ کرتا ہے، وہ ہرٹ ساری زندگی رہتا ہے نا، تو سب سے زیادہ وہ انسان نہیں بھگتتا جس کو وہ پرابلم ہوتی ہے، وہ انسان بھگتتا ہے جس کی وجہ سے
اس کے پیار کو وہ تکلیف ہوئی ہے، جیسے ہمارے لینسن کو ابھی اسے لگ رہا ہے کہ وہ خود کو نہ ہرٹ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ خود کو ہرٹ کرے گا تو وینگ اس کو بہت ہی زیادہ ہی باتیں سنائے گا۔ وینگ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا کہ لینسن نے خود کو ہرٹ کیا ہے اس کی وجہ سے۔ تو جب وینگ کو پسند نہیں ہے کہ مطلب کوئی کسی کو ہرٹ کرے، تو اسی لیے لینسن بھی نہیں چاہتا کہ وہ خود کو ہرٹ کرے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے کہ وہ خود کو ہرٹ نہ کر لے، کیونکہ اس کی ہرٹ کی وجہ سے وینگ کو بہت زیادہ برا لگ سکتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وینگ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن جب وینگ کو پتہ چلے گا کیونکہ اس کی وجہ سے لینسن نے خود کو ہرٹ کیا ہے، تو وینگ کو بہت گلٹی محسوس ہوگا، کیونکہ اس نے ایسے انسان سے پیار کیا ہے۔ اگر دشمن بھی کچھ بھی مطلب وہ روتا رہے یا پھر اس کو تکلیف ہوتا رہے، وہ خود کو تکلیف دے کے اس کے دشمن کو بھی بچائے گا۔ ایسے انسان سے اس نے پیار کیا ہے، تو اوبویسلی اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیار نے کتنا زیادہ سفر کیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا پیار پھر سے سفر کرے۔ تو لینسن خود کو بہت ہی مشکل سے روکتا ہے۔ روکنے کے بعد وہ بہت رو رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ اس کی لائف ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو رہی تھی۔ تو وہاں پہ صبح ہوتی ہے۔ صبح ہونے کے بعد وینگ اور لینسن مطلب اپنے اپنے کمرے میں اٹھتے ہیں، کیونکہ وینگ کو لینسن نے اپنا کمرہ دیا تھا۔ اس مینشن کا، جنگشی مینشن کا سب سے بڑا کمرہ وینگ کا تھا، وینگ کا نہیں، ان دونوں کا تھا۔ اس نے ان دونوں کے لیے بنایا تھا وہ جنگشی مینشن کا وہ کمرہ، لیکن ابھی وینگ رہ رہا ہے، وہ اسی میں خوش ہے کہ وینگ اس کمرے میں رہ رہا ہے۔ اسے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جس انسان کے لیے وہ کمرہ سجایا تھا اس نے، وہ انسان ابھی اس کمرے میں ہے، اور اتنے دنوں سے جس چیز کا اس نے انتظار کیا تھا، صبح صبح اٹھ کے اپنے پیار کا چہرہ دیکھنا، وہ دیکھ پائے گا، تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو وینگ بھی اپنے مطلب مارننگ روٹین کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے۔ جیانگ مینشن میں سے ایک بھی چیز وینگ نے لے ہی لیا تھا، لیکن اسے کچھ لانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہاں پہ ہر ایک چیز تھی جو مطلب لینسن نے وینگ کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور وینگ جو یوز کرتا تھا ساری چیزیں تھی وہاں پہ۔ وینگ کو کچھ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی لائف کی موسٹ امپورٹنٹ پرسن اس کے گھر میں آیا ہے، تو وینگ کیوں اپنے گھر سے سب کچھ لائے؟ ابھی وینگ کا ہر ایک چیز دیکھنا لینسن کا ڈیوٹی ہے، تو اسی لیے لینسن نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا، اور اپنے پیار کو ہمیشہ سے ہی مطلب پیار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رکھا۔ تو وینگ جسٹ یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ اس کی لائف ٹوٹلی مسڈ اپ ہو گئی تھی۔ کوئی بھی مطلب ایک سیریل میں جو چلتا ہے، ایک سموتھ چلتا ہے، تو وہ نہیں تھا۔ تو وہاں پہ وینگ جب آتا ہے تو لینسن کو گہری سوچ میں دیکھ کے مطلب وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ انسان اتنا گہری سوچ میں کیا سوچ رہا ہے، اس کا تو پورا کام ہو گیا ہے، ابھی وہ اس کے ساتھ ہے، اسے چھوڑ کے وہ نہیں جائے گا، تو ابھی یہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ جب جانگ کو لینسن دیکھتا ہے کہ وینگ نیچے آتا ہے، تو وینگ کے لیے سارے بریک فاسٹ ریڈی رکھے تھے۔ اسے زور زبردستی کر کے لینسن کچھ بھی نہیں کھلاتا تھا، اس کو جتنا پورشن اس کو پتا تھا کہ وینگ کو کھلانا چاہیے، وینگ کو کھلاتا تھا، اور وینگ کے ساتھ وہ لڑتے رہتے، اس کو کھلاتا دیتا تھا، تو وینگ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کتنا کھانا کھایا ہے، تو اس لیے وینگ کاؤنٹ نہیں کر پاتا تھا کہ وہ کتنا کھا رہا ہے۔ تو جب لینسن اس کو کھلا دے رہا تھا، اور پوری کہانی جا کے ایک ہی جگہ رکتی تھی، وہ دودھ پینے میں۔ وینگ کو دودھ پینے میں اتنا آلس اور اتنا زیادہ پریشانی ہوتی تھی you can imagine how that is really مطلب stressful۔ جب وینگ کو دودھ پلانے جاتا تھا تو سب سے زیادہ اس کو وہی پہ ٹائم لگتا تھا۔ تو وینگ دودھ پیتا ہے، تو لینسن بولتا ہے کیا تم لیب جانا چاہتے ہو؟ وینگ بولتا ہے ہاں۔ تو لینسن بولتا ہے چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، تو وینگ بولتا ہے رکو۔ پھر لینسن بولتا ہے کیا ہوا؟ تو بولتے تم مجھ سے مطلب 10 فیٹ دور نہیں رہو گے، تم نے نہیں بولا تھا۔
تو ونگ لینسن بولتا ہے تمہارے پاس نہیں آ رہا ہوں، وہی پہ شکر مناؤ، اور 10 فٹ آئے بائی رہے کہاں سے میرے ساتھ ڈیل کرنے والے، تم میرے ساتھ ڈیل کرو گے تو تمہیں پتہ ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ تو ونگ بولتا ہے نہیں، یو نیور کین بائی ہیپینس۔ تو بولتا ہے میں نے بائی کر لیا میرا ہیپینس۔ تو ونگ بولتا ہے کیا تم نے مجھے خریدا ہے؟ تو لینسن بولتا ہے میں نے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو بولتا ہے مطلب میں نے تمہارے لیے بھی نہیں بولا کہ میں نے بائی کر لیا ہیپینس۔ تو بولتا ہے مطلب تو پھر تمہارا مطلب کیا تھا؟ تو لینسن بولتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے؟ تو بولتا ہے کب؟ پھر بولتا ہے جب تم کھانا کھا لیتے ہو پوری کی پوری ایک دم ایک اچھے سے، تو تب مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ تو بولتا ہے تو خریدا کہاں سے؟ تم میں ہی تھا نا؟ تو بولتا ہے نہیں، میں نے فوڈ بائی کیا اور تم نے کھایا، وہ دیکھ کے مجھے سکون ملا، اسی لیے میں نے بولا کہ مانی کین بائی ہیپینس۔ تو بولتا ہے تم فوڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے یا پھر میرے بارے میں؟ تو لینسن بولتا ہے اپنا دماغ کو زیادہ دوہراؤ مت، تمہارا دماغ میں تم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو لیکن ابھی دم والی باتیں کر رہے ہو۔ تو لینسن جب یہ ساری چیزیں بولتا ہے تو ونگ اپنا منہ پھلا کے بولتا ہے پھر جو ونگ بولتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آفس میں سب کو پتہ چلے کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ تو ونگ لینسن بولتا ہے ہسبینڈ ہوں بولنے میں شرم آتی ہے؟ تو ونگ بولتا ہے ہاں۔ تو بولتا ہے کیوں؟ میں چائنا کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں، میں سب کو ارن کرتا ہوں۔ تو بولتے تو پھر بھی مجھے شرم آتی ہے۔ تو لینسن بولتا ہے کیوں؟ میں کتنا زیادہ ہینڈسم ہوں اور کتنا زیادہ پاورفل بھی ہوں، چائنا کا موسٹ پاورفل مین ہوں میں۔ تو ونگ بولتا ہے تو پھر کیا؟ تو بولتا ہے تم لوگوں کو کیوں نہیں بتانا چاہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور ہم دونوں نے شادی کر لی؟ تو ونگ بولتا ہے ہولڈ آن، میں نے کب بولا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں نے تم سے پیار کر کے شادی کی ہے؟ تم نے مجھ سے زبردستی کی ہے۔ تو لینسن بولتا ہے کیا تم سب کو بتا رہے ہو گے کہ ہم دونوں کی شادی زبردستی سے میں نے کروائی؟ تو ونگ بولتا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں بولوں کہ جا کے میرے کو بہت زور زبردستی کر کے میرے کو بلیک میل کر کے میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ شادی کی ہے، میں یہ نہیں بول سکتا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں لوگوں کو بلیک میل کرتا پھروں۔ تو لینسن بولتا ہے ہاں تم تو اچھے بچے ہو نا، تم تو اچھا ہی قوم کا ہو۔ تو ونگ بولتا ہے ہاں ہوں، تو تم تو اچھا الفا نہیں ہو۔ تو لینسن بولتا ہے سوری۔ تو ونگ بولتا ہے چلو میں الگ جاؤں گا، تم الگ جاؤ گے۔ تو لینسن بولتا ہے نو ڈونٹ ٹاک ربش، ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے لیکن کار میں ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے لیکن ہم آفس الگ الگ ٹائمنگ میں جائیں گے، 5 منٹ پہلے یا پھر میں 5 منٹ پہلے یا پھر تم۔ تو ونگ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو اتنا ہی کرنے دیا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو آفس جانے کو مل رہا ہے، ایسے اس کو گھر میں بند نہیں رکھا، اس کو ٹارچر نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو جو من کر رہا ہے اس کو کرنے دے رہا ہے، لیکن اس نے اپنے نام سے اس کا نام جوڑ لیا ہے تو اس کو چھوڑ کے وہ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ونگ لینسن کی یہ ساری چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے ونگ رک جاتا ہے، کیونکہ تب وہ جب خوشیاں دیکھتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ خوشیاں آئے گی تو دکھ بھی آئیں گے۔ ابھی اس کے دل میں ہمیشہ سے دکھ رہا ہے، اگر خوشیاں آئیں گی، اگر اس کو وہ ہضم نہیں ہوئی تو اس کے وجہ سے کسی اور کو بھی دکھی لائف ملے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کو دکھ ملے، اسے پتہ نہیں کیوں ونگ نہیں چاہتا کہ لینسن کو زندگی میں دکھ ملے، اسی لیے وہ لینسن سے دور رہنا پسند کرتا تھا۔ لیکن لینسن ہمیشہ سے اپنی لائف کو ونگ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا، تو وہ دونوں مل کے آفس جاتے، آفس جانے کے بعد ونگ بولتا ہے پہلے تم جاؤ گے یا پھر میں؟ تو لینسن بولتا ہے پہلے تم ہی جاؤ۔ تو ونگ بولتا ہے 5 منٹ بعد آنا۔ تو لینسن بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جو حکم میرے آقا، ایسا بول کے لینسن اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ کرنے لگتا ہے۔ تو ونگ مطلب
کیا بولتے ہیں کار سے نکلتا ہے اور آفس کی طرف چلا جاتا ہے. لینسن کا آفس مطلب 22 مالا تھا اور 22 مالے کے اوپر لینسن کا آفس تھا اور 23ویں والے مطلب 20 والے مالے میں ونگ اس کا لیب تھا. تو وہاں پہ جا کے وہ ایکسپیریمنٹل چیزیں کرتا تھا. تو نا لینسن ونگ 22ویں مالے میں جاتا ہے. لینسن 20 والے میں لینسن نہیں ونگ جاتا ہے, 22 والے مالے پہ لینسن جاتا ہے. اور جانے کے بعد نا ونگ کا ہر ایک چیز وہ نوٹس کر رہا تھا کہ ونگ کیا کر رہا ہے, اس کا اگر اس کو ہرٹ نہ ہو, اس کو سب لوگ مطلب اچھے سے ٹریٹ کرے. اور سب لوگوں کو آفس میں پتا تھا کہ ونگ اور لینسن کی شادی ہو چکی ہے, کیونکہ لینسن نے تو شادی ہونے سے پہلے ہی ڈھنڈورا پیٹ دیا تھا کہ ونگ اس کا ہسبینڈ ہے, اومیگا ہسبینڈ. لینسن نے سب کو بتانے سے منع کیا ہے کہ اس نے سب کو بتا دیا ہے. پھر نا سب لوگ نا ونگ سے تھوڑا سا ڈر کے یا پھر ونگ کے ساتھ زیادہ روڈلی بات نہیں کرتے تھے. ونگ کو جو چاہیے ہوتا تھا بنا مانگے اس کے مطلب حاضر ہو جاتا تھا. تو ونگ کو نا بہت زیادہ آکورڈ لگتا تھا, لیکن وہ آکورڈنیس چلی جاتی تھی کیونکہ نا اسے پتہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ کتنا زیادہ ہی پرورٹ ہے اور کتنا زیادہ شیولس ہے. اور اس نے شاید کچھ نہ کچھ ذکرم لگا کہ اس کے ساتھ تو وہ رہ ہی رہا ہے. اور ونگ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ لینسن اس کو جب اس کو فری ٹائم ملتا ہے وہ صرف ونگ کو ہی دیکھتا رہتا ہے, اور ونگ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے. تو نا لینسن جب ایسے ہی 6 مہینے بیت جاتے, 6 مہینے میں نا ونگ اور لینسن بہت ہی زیادہ پاس آ گئے ہیں. ہاں ابھی ونگ لینسن سے نہیں ڈرتا, لیکن لینسن ہمیشہ سے نا ونگ کو بہت ہی زیادہ پیمپر, بہت زیادہ ہی مطلب اس کو ہر ایک چیز کرنے دیتا تھا. لیکن ایک چیز وہ کبھی نہیں کرنے دیتا تھا, الفا اور بیٹا سے بات کرنا وہ نہیں دیتا تھا ونگ کو. اس نے مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ ونگ کے اراؤنڈ ہمیشہ سے اومیگاز گھومتے تھے, کوئی بھی الفا یا بیٹا نہیں گھومتا تھا. بیٹا تو کبھی کبھی گھوم لیتا تھا, لیکن الفاظ کبھی بھی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے. تو اسی لیے نا ونگ کو نا مطلب پتہ چل گیا تھا کہ اس کا ہسبینڈ ایک نمبر کا جل ککڑا ہے. تو نا ونگ نا بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا جب لینسن کو وہ ٹیز کرتا تھا, اس کو پریشان کرتا تھا دوسری الفاظ کے سامنے. مطلب ونگ نا مطلب موقع ڈھونڈتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی الفا آ جائے اور وہ بات کرے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ لینسن کو پریشان کرنے کا بہت اچھا ایک سورس ہے کسی اور الفا سے بات کرنا. اور نہ ونگ ہمیشہ اسے کرتا تھا, اور لینسن کو اس نے دھمکا کے رکھا تھا اگر وہ کسی الفا سے بات کرے گا, اگر وہ الفا کو اس نے کچھ کیا یا پھر گھر مطلب نوکری سے نکال دیا تو ونگ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور ونگ نا مطلب ایک بولتا ہے نا ایک رانی تھی جو راجا کے اوپر راج کرتی تھی, ٹھیک ویسا ہی ونگ ابھی لینسن کے اوپر راج کرتا تھا. لینسن نا مطلب ایک دم چورو کا غلام بول سکتے ہو, ونگ کے پاگلوں کی طرح وہ پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا. اسی دوران اسکول ریونین ہوا تھا, اور جو لوگ ونگ کو بلی کرتے تھے نا ان لوگوں نے سارے لوگوں نے گھٹنوں میں بیٹھ کے ونگ سے معافی مانگی تھی. اور ونگ نا سب سے پہلے تو سب کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. تو نا لینسن اس کے سامنے آ کے بولتا ہے ڈرو مت, میں ہوں, کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, تمہیں پتہ ہے نا. تو ونگ نا اپنا سر ہاں میں ہلاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر لینسن اس کے ساتھ ہے تو کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اسے یہ تو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ وہ سیف ہے, لیکن پھر بھی نا بچپن کا ایک ڈر ہوتا ہے نا, جس ڈر کی وجہ سے اس نے پوری زندگی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اسٹڈی کی ہے, تو اب اوبویسلی اسے ڈر تو ضرور لگے گا. تو نا لینسن جب دیکھتا ہے کہ ونگ کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا ہے, تو کم ہونے کے بعد نا ونگ نا بولتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں. تو نا لینسن بولتا ہے کیونکہ وہ سارے تم سے معافی مانگیں گے. تو نا ونگ بولتا ہے نہیں, مجھے معافی نہیں چاہیے کسی کی بھی, مطلب اپولوجی نہیں چاہیے کسی کی. تو ونگ بولتا ہے لینسن بولتا ہے تمہیں معافی دینی ہے یا نہیں دینی, ان لوگوں کو سزا دینی ہے تو دینی ہے یا نہیں, یہ تمہارے اوپر ہے میرے باؤ پہ, میں تمہیں کبھی بھی اس کے لیے فورس نہیں کروں گا. اب یہ تم ہو کہ تمہیں چوز کرنا ہے کہ تم ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہو یا نہیں.
تو ونگ بولتا ہے نہیں میں کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا، تو بولتا پھر بھی ان لوگوں کو گھٹنے میں بیٹھ کے تمہیں معافی تو مانگنی پڑے گی. تو ونگ بولتا ہے نہیں، تو میں اپنی کہانی یہ بھی ختم کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا. اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی اس کے لیے ایم سو سوری. اور میرے اچھے سوچنے والے تھینک یو سو مچ. اور شیئر ضرور کرنا گائز پلیز. آئی لو یو گائز، بائے بائے.